اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں تو وہ کہتی کہ میں نے نہیں کرنی تو میں اس کو جان سے مار دوں، نہ تیری نہ میری. نہیں میرے نصیب میں کوئی بات نہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں لکھا ہے تو وہ چاہے 10 دفعہ نہ کر دے، 10 جگہ سے بھی گھوم کے واپس آ جائے گی. والدین کے لیے اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ ان کا بچہ اتنے بڑے اس میں کرائسس میں ہے اس وقت. اگلے انسان کو مار دیتے ہیں، اس کی زندگی ضائع کر دیتے ہیں. اور اصل میں جو چیز ہے وہ زندگی ایک بندے کی نہیں ضائع ہوتی، ساتھ میں اس کے گھر والوں کی، اس کے بہن بھائیوں کی، اس کے والدین کی، ہر انسان کی جو ہے نا زندگی تباہ ہو جاتی ہے. پیرنٹس کا کیا قصور ہوتا ہے؟ پیرنٹس کو تو بلانا ہی نہیں چاہیے، پوچھنا ہی چاہیے. یہ سرن زیادتی ہے. ایک جو بچہ جو کام کر رہا ہے یا اس کی اولاد جو کام کر رہی ہے اس کے مطابق اس کو ہونا چاہیے. پیرنٹس کا کیا قصور ہے؟ اگر پیرنٹس نے تو نہیں کہا اس کو جا کے الٹے سیدھا کام کرے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسامہ. آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی. ظاہر جعفر نے نور مقدم کو اس لیے قتل کیا کہ اس نے اس سے شادی کرنے سے انکار کیا تھا. آج ان کی والدہ بھی ریلیز ہو گئی ہیں. کیا ان کے والد اور وہ بھی خود بھی ریلیز ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ آئیے ہم چلتے ہیں عوام کی طرف اور وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، ظاہر جعفر نے نور مقدم کو اس لیے قتل کیا کہ وہ اس سے شادی کرنے سے انکار کیا تھا، کیا کہتے ہیں آپ اس پر؟ اصل میں اصل حقائق تو ابھی تک سامنے آئے نہیں، تو آپ اس پہ کچھ بھی ڈبیٹ نہیں کر سکتے آج ان جب کی تک والدہ کو حقائق سامنے نہ آئیں. آج ان کی والدہ کو عدالت نے رہائی دے دی ہے. کیا ان کے والد کو اس کو بھی رہائی مل جائے گی کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں پیرنٹس کا کیا قصور ہوتا ہے؟ پیرنٹس کو تو بلانا ہی نہیں چاہیے، پوچھنا ہی چاہیے. یہ سرن زیادتی ہے. ایک جو بچہ جو کام کر رہا ہے یا اس کی اولاد جو کام کر رہی ہے اس کے مطابق اس کو ہونا چاہیے. پیرنٹس کا کیا قصور ہے؟ اگر پیرنٹس نے تو نہیں کہا اس کو جا کے الٹے سیدھا کام کرے. لہذا یہ پیرنٹس کے معاملے میں سخت زیادتی ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ اس چیز کا خیال کرے کہ اگر کوئی کسی کا اولاد کوئی غلط کام کر رہی ہے تو وہ اس کو سزا ملے، گو کہ اس کے پیرنٹس کو تنگ کیا جائے. یہ بالکل جو ہے نا یہ ڈسون کرتا ہوں میں اس بات کو کہ پیرنٹس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اگر ان کے والد اس کیس میں ملوث پائے جاتے ہیں یا انہوں نے اپنے بیٹے کو پروٹیکٹ کیا، پھر آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہاں پہ ویسے ہی جو ہے نا پروٹیکٹ کرنے کی کوئی بھی والد ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے بیٹے کو غلط سائڈ پہ پروٹیکٹ کرے. ہمیشہ والدین کتنے بھی ہو وہ جو خود کر رہا ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ آپ کے والد اگر اس فیلڈ سے کر رہے ہیں تو وہ اس سے ناخوش ہیں تو آپ کو کبھی بھی اس فیلڈ میں نہیں وہ انوالو کریں گے. تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ اس کے والد نے اس کو کہا ہو کہ آپ جا کے یہ الٹا سیدھا کام کریں. بارکہ یہاں پہ بگڑے ہوئے لوگ بہت ہیں، بگڑی ہوئی اولادیں ہیں. بارکہ آئی ڈونٹ نو کہ یہ اس طرح کی کوئی، میں نہیں سمجھتا کوئی. وہ اولادیں جو ہیں بگڑتی ہیں، وہ کس کے سر پہ بگڑتی ہیں؟ وہ اصل میں معاشرہ، ہمارا معاشرہ ایسا ہے نا، آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں، نہ ہمارے یوٹیوب تھا، نہ فیس بک تھی، نہ اور چیزیں تھیں. یہ تو میڈیا نے بیڑا گرک کیا ہے نا. اور ابھی دبئی میں آپ چلے جائیں، میں اکثر دبئی آتا جاتا رہتا ہوں، دیکھیں وہاں پہ یہ چیزیں ممنوع ہیں، بند ہیں. وہاں پہ ٹی وی چینل جو ان سے ہے نا وہ مخصوص گورنمنٹ چلا رہی ہے. یہاں پہ 7100 ٹی وی چینل ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کون کیا دکھا رہا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ سر، آپ کے حضرت کے والد صاحب کو ریلیز کر دینا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے، 110% کرنا چاہیے. اگر اس بندے کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے تو اس کو زبردستی انوالو بھی نہیں کرنا چاہیے. نہیں چھوٹنا چاہیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ انکار کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اس کو زندگی سے ختم کر اس دو. کے والد صاحب کو بھی پکڑ لیا گیا، اس کی والدہ کو آج چھوڑ دیا گیا ہے. کیا اس کے والد صاحب کو بھی چھوٹ جائیں گے؟ غلط بات ہے. کس کی؟ لڑکی کے والد؟ لڑکے کے والد. لڑکے کے والد صاحب کو. لڑکے کے والد والدہ کا قصور نہیں ہے، قصور لڑکے کا ہے، تو سزا لڑکے کو ملنی چاہیے. والدہ والد صاحب کا کیا قصور ہے؟ والد صاحب کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. والد صاحب کو چھوڑ دیں لیکن لڑکے کو نہ چھوڑیں. اگر والد صاحب قصوروار ہیں، اگر ایک بندہ کرے تو گناہ ایک کرے تو سزا ایک کو ملنی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے گھر کو سزا دیں آپ. اچھا اگر اس کے والد قصوروار ہیں تو اگر والد قصوروار ہیں تو پھر وہ بھی ساتھ جرم میں شریک ہیں، ان کو بھی سزا ہونی چاہیے. کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میسیج یہ دینا چاہیں گے، دیکھیں یہ جوڑا اللہ تعالیٰ اوپر بناتے ہیں، خود بناتے ہیں. یہ ہم زبردستی نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ. اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں تو وہ کہتی کہ میں نے نہیں کرنی تو میں اس کو جان سے مار دوں، نہ تیری نہ میری. نہیں میرے نصیب میں کوئی بات نہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں لکھا ہے تو وہ چاہے 10 دفعہ نہ کر دے تو 10 جگہ سے بھی گھوم کے واپس آ جائے گی. یہ تو زیادتی کی اس نے بہت زیادہ. قتل تو نہیں کرنا چاہیے تھا. ہاں ٹھیک ہے، اور بھی راستے ہوتے ہیں. اگر وہ نہیں مان رہی تھی کوئی اور بھی طریقے، تو بہت ظلم ہے. اس کے ماں باپ کو بھی پکڑ لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے آج اس کی والدہ کو چھوڑ دیا گیا. کیا اس کے والد صاحب کو بھی چھوڑ دیا جائے گا کہ نہیں؟ والدین کو چھوڑ دینا چاہیے. والدین کو جس نے جرم کیا سزا تو اس کو ہی ملنی چاہیے. والدین کے لیے اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ ان کا بچہ اتنے بڑے اس میں کرائسس میں ہے اس وقت. اگر والد صاحب نے ساتھ دیا ہو تو پھر ان کو سزا ہونی چاہیے کہ نہیں؟ جو ساتھ دے گا جرم میں پھر تو سزا ہونی چاہیے. لیکن اگر نہیں دیا صرف اس لیے کہ کیونکہ اس کا باپ ہے اس لیے تو اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے. اگر جرم میں ثابت ہوتا ہے تو اس کو سزا ہونی چاہیے. اگر جرم ثابت ہوتا ہے پھر تو ہونی چاہیے. لیکن اگر جرم صرف اس لیے کہ اس کا باپ ہے تو پھر یہ تو کوئی آج کل ماں باپ کا کیا قصور ہے بیچارہ. ان کی والدہ کو تقریباً کافی دنوں کے بعد چھوڑا گیا کیونکہ ان کو کوئی ثبوت نہیں ملا. اتنی حراست میں نہیں ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟
उस पर मैं कहूँगी कि फिर वो कहते हैं ना घून तो पिसता ही है। अब उसको उसकी अम्मी को अगर बेचारी अगर वो नहीं है उसमें इन्वॉल्व और उनके ऊपर ये मुश्किल आई है तो फिर ज़ाहिर है नालायक औलाद की सज़ा तो फिर मिलती है ना। मेरे ख्याल के मुताबिक इतना बड़ा इशू नहीं है। हर बंदे की अपनी चॉइस है। हर बंदा जो है ना राइट रखता है कि अगर कोई किसी को पसंद करता है तो उसको शादी के लिए प्रपोज़ करे, अगला बंदा इनकार, उसका राइट है, उसको इनकार कर सकता है। इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और मेरे ख्याल के मुताबिक जो हुआ है, क्योंकि मैंने ऐसे पहले भी कई किस्से देखे हुए हैं, अपनी ज़िंदगी में सुने हुए हैं और काफ़ी ऐसे जो है ना तजुर्बे भी रह चुके हैं कि लोग जो है ना छोटी सी बात के ऊपर जो है ना ज़िद में आके तो अगले इंसान को मार देते हैं, उसकी ज़िंदगी ज़ाया कर देते हैं। और असल में जो चीज़ है वो ज़िंदगी एक बंदे की नहीं ज़ाया होती, साथ में उसके घर वालों की, उसके बहन भाइयों की, उसके वालिदैन की, हर इंसान की जो है ना ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो मेरे ख़्याल के मुताबिक उसको अगर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर उसने उसको राइट नहीं दिया तो ऐसे नहीं करना चाहिए था, सीधी सी बात। उसके पेरेंट्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया, उसके पेरेंट्स को गिरफ्तार करना कैसा था, ठीक था? नहीं, गलत बात है। क्योंकि मैंने ऐसे अपनी ज़िंदगी में मैं बताया जैसे कि पहले भी मैंने सुना है कि लोग बच्चे गलती करते हैं और अजाला वालिदैन को जो है ना भुगतना पड़ता है। नेचुरल सी बात है क्योंकि सिस्टम ऐसा है कि जिसमें जो है ना वो वालिदैन को जो है ना पकड़ लेते हैं। अच्छा, वालिदैन अगर प्रोटेक्ट कर रहे हो, वालिदैन अगर उनका जुर्म छुपा रहे हो तो वालिदैन कसूरवार नहीं है? इसमें अगर बिल्कुल ऐसी चीज़ है कि अगर आप देखें कि वालिदैन कहीं ना कहीं गलती वालिदैन की भी आती है कि वो बच्चों के ऊपर नज़र नहीं रखते और वो कहते हैं जी कि बच्चे ठीक है जाओ आप जो करो, ज़िंदगी आपकी अपनी है, हमने आपको पैसे दे दिए हैं। या वालिदैन का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है, मैं समझता हूँ इस चीज़ के अंदर, और उनको भी जो है ना समझ के चलनी चाहिए बात। आज उनकी वालदा को बेल मिल गई है, क्या उनके वालिद साहब को भी मिल जाएगी कि नहीं? देख लें, अगर वालदा को मिल गया तो वालिद साहब भी उनके पीछे पीछे जो है ना वो भी आ जाएंगे, उनको भी बेल मिल जाएगी क्योंकि सिस्टम ऐसा है। और उसकी जाफिर साहब की उसकी भी हो जाएगी बेल के नहीं? यकीनन होगी, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि उनकी भी बेल हो जाएगी और जो होना था वो हो चुका है और बाकी मामला जो है ना ज़िंदगी के इज़्ज़त चली गई और बाकी सारे मामला वैसे नॉर्मल चलते रहेंगे। 2 दिन लोग बात करेंगे, उसके बाद बात ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ ये सूरत हाल है और इसमें कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने जाना अवाम की राय। अवाम कहती है कि वालिदैन को जो अरेस्ट किया गया है, अगर उनका कसूर नहीं है तो उनको छोड़ देना चाहिए और ये केस ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। जिसकी जान जानी थी वो चली गई है। आपकी क्या राय है इस बारे में? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिए। इसी के साथ अपने एंकर पर्सन मोहम्मद उसामा को इजाज़त दीजिए। बागी टीवी देखते रहिए।